اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد سفید رنگ کا ایک پرندہ آپ علیہ السلام کی لاش پر آیا۔ اس نے آپ کے خون سے اپنے پروں کو غلطاں کیا، پھر وہ اڑ کر ایک ایسی جگہ پر آیا جہاں بہت سے پرندے درختوں کے سائے میں بیٹھے چہچہا رہے تھے اور دانے پانی کا ذکر کر رہے تھے۔ اس پرندے نے دوسرے پرندوں سے کہا، تم پر افسوس ہے کہ تم دانے پانی کی یاد میں محو ہو، جبکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور عین امام حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہو گیا ہے اور ان کا جسم کربلا کی گرم ریت پر پڑا ہوا ہے اور ابھی تک ان کا خون تازہ رواں ہے۔ پرندوں نے یہ خبر سنی تو وہ میدان کربلا میں آئے، جہاں انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ ذبح ہو چکے ہیں۔ آپ کا سر مبارک ملعون کاٹ کر اپنے ساتھ کوفہ لے گئے تھے اور آپ کو کسی نے غسل و کفن تک نہیں دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کا جسم گھوڑوں کی ٹاپو سے پامال ہو چکا تھا اور صحرا کی گرم ریت اڑ اڑ کر آپ کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ جنگل کے جانور اور پہاڑوں اور صحراؤں کے جن آ کر آپ علیہ السلام کی زیارت کر رہے تھے۔ جب پرندوں نے آپ علیہ السلام کی مظلومیت کا یہ منظر دیکھا تو وہ زور زور سے رونے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے پروں پر آپ علیہ السلام کا خون لگایا اور مختلف اطراف کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنی زبان بے زبانی سے لوگوں کو بتانے لگے کہ لوگوں، حسین علیہ السلام کربلا میں مارے گئے، حسین کربلا میں ذبح کر دیے گئے اور مسلمانوں نے حسین کے گھرانہ کو کربلا میں لوٹ لیا اور مسلمانوں نے حسین کے گھرانہ کو کربلا میں لوٹ لیا۔ یہ پرندے جہاں بھی جاتے دوسرے پرندے ان کے گرد جمع ہو جاتے تھے اور سب مل کر امام حسین علیہ السلام کا غم مناتے تھے۔ ان میں سے ایک پرندہ مدینہ منورہ آیا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گیا اور کافی دیر تک اپنی زبان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مظلوم نواسے کا پرسہ دیتا رہا۔ اس پرندے کو دیکھ کر دوسرے پرندے جمع ہو گئے اور کافی دیر تک اپنی اپنی بولیوں میں غم حسین علیہ السلام کرتے رہے۔ اہل مدینہ نے پرندوں کی یہ بے تابی دیکھی لیکن انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ معاملہ کیا ہے۔ انہوں نے پرندوں کی گری و زاری کا دن لکھ لیا اور پھر جب کچھ عرصہ کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر مدینہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا کہ اسی دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تھے اور یہ پرندے دراصل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسہ دے رہے تھے۔ روضہ رسول سے وہ پرندہ اڑ کر ایک یہودی کے باغ میں آیا اور ایک درخت پر بیٹھ کر ساری رات غم حسین میں گریا کرتا رہا۔ اس باغ کے مالک یہودی کی ایک نابینا اور اپاہج بیٹی تھی۔ یہودی دن کے وقت اپنی بیٹی کو باغ میں لے آتا تھا اور شام کے وقت دوبارہ گھر لے جاتا تھا۔ اس دن یہودی اپنے کاموں میں اتنا مصروف ہوا کہ وہ اپنی بیٹی کو گھر نہ لے جا سکا اور لڑکی کو تمام رات درخت کے نیچے بسر کرنا پڑی۔ جس درخت کے نیچے یہودی کی اپاہج بیٹی لیٹی تھی اسی درخت پر وہ پرندہ بھی بیٹھا تھا۔ اس کے پروں سے خون حسین کا ایک قطرہ جو اس کی آنکھ پر آیا تو حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس کی وہ آنکھ پھل اور ٹھیک ہو گئی۔ پھر دوسری آنکھ پر ایک اور قطرہ گرا جس لڑکی کی دوسری آنکھ بھی صحیح ہو گئی۔ پھر کچھ مزید قطرے اس کے جسم پر گرے اور لڑکی نے وہ قطرات اپنے جسم پر مل لیے اور امام حسین علیہ السلام کے پاک خون کی برکت سے وہ بالکل صحیح تندرست ہو گئے۔ صبح ہوئی اور اس کا باپ باغ میں آیا۔ اس نے باغ میں ایک تندرست لڑکی کو چلتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس سے کہا، اس باغ میں میں اپنی بیمار اور نابینا لڑکی کو لٹا کر گیا تھا، تمہیں میری اس بیٹی کے متعلق کچھ علم ہے؟ لڑکی نے کہا، ابا جان، شاید آپ مجھے پہچان نہیں سکے، آپ کی وہی بیمار اور اپاہج بیٹی میں ہی ہوں۔
یہودی یہ بات سن کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے بیٹی سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ تم تندرست کیسے ہو گئی ہو؟ بیٹی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس درخت کے نیچے لے آئی جس پر پرندہ بیٹھ کر غم حسین میں گریا کر رہا تھا۔ لڑکی نے کہا، ابا جان، رات اس پرندے کے پرو سے خون کے چند قطرات میرے جسم پر گرے جن کی برکت سے میں شفا یاب ہو گئی۔ یہودی نے پرندے سے کہا، اے پرندہ، تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، مجھ سے میری زبان میں گفتگو کر۔ اللہ تعالیٰ نے پرندے کو انسانوں کی زبان بولنے کا طاقت عطا کی، اور اس نے کہا، میں دوسرے پرندوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اور پرندہ ہمارے پاس آیا اور اس نے ہم سے کہا، پرندے، تم دانا چگنے میں مصروف ہو اور خوش گپیاں کر رہے ہو، جبکہ گرم ریت پر حسین علیہ السلام ذبح ہو چکے ہیں اور ظالموں نے ان کا سر کاٹ لیا ہے اور ان کا خاندان اجڑ گیا ہے۔ یہ سن کر ہم صحرائے کربلا میں پہنچے۔ وہاں ہم نے امام حسین علیہ السلام کو صحرا کی ریت پر لیٹا ہوا دیکھا، ان کے حلقوم سے خون جاری تھا۔ ہم نے اپنے پرو پر ان کا خون لگایا اور متفرق مختلف علاقوں کی طرف اڑ گئے۔ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پرسہ دینے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ جب یہودی نے پرندے کی گفتگو سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ جس کے پاک خون کے چھینٹوں میں اتنی برکت ہے، اس کا نانا سچا نبی ہے۔ چنانچہ یہودی اپنی بیٹی اور قوم کے 500 افراد کے ساتھ مسلمان ہو گیا۔